السلام علیکم احباب، سے نسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج اوشین نیوز پر آپ کے سامنے جس صورت کا میں تذکرہ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سورہ محمد یا سورہ قتال۔ قرآن مجید کی یہ 47ویں صورت ہے جو 26ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کے 4 رکوع ہیں، 38 آیات ہیں۔ دور نزول اس کا مدنی ہے اور مکی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن 26ویں پارہ میں یہ شامل ہے۔ اور اس صورت کا ایک اور نام جو ہے وہ سورہ قتال، جیسے میں نے بتائی دیا آپ کو۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ 542 اور حروف 2424 ہیں۔ ان میں کمی بیشی جو ہے وہ مختلف مفسرین کے درمیان ہو سکتی ہے۔ مدنی کے حوالے سے اس کے مضامین یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا، مگر ابھی جنگ عملاً شروع ہوئی نہ تھی۔ اچھا، اس صورت کا نام سورہ قتال کیوں پڑھا؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے کافروں کی گردنیں اڑا دو، جو بچ رہے ہیں انہیں رسیوں سے جکڑ لو، انہیں عبرت کا نشان بنا دو، اتنا قتال کرو کہ خون کی ندیاں بہا دو۔ ایک جماعت کافر جو باطل کے پیچھے رہتے ہیں اور مومن اور مسلم جو ہیں جو وہ حق پہ چلتے ہیں، تو ان باطلوں کو ختم کرنا ہی جو ہے وہ شدت کے ساتھ انہیں ختم کیا جائے، ان کے پر ہلکا ہاتھ نہ رکھا جائے، بلکہ ان کو اس طرح ختم کیا جائے کہ ان کے پیچھے آنے والے جو ہے وہ عبرت کا نشان بن جائیں اور انہیں دوبارہ یہ باطل جو ہے اٹھنے کی ان میں ہمت نہ ہو۔ تھوڑا قتال نہ کرو بلکہ زیادہ کثرت کے ساتھ کرو اور شدت کے ساتھ کرو، جیسے کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ جیسے زمین پر پانی اگر بہایا جائے تو کس طرح سے بہتا ہے، اس طرح سے خون بہایا جائے۔ یہ حکم اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ کافروں کے ساتھ بار بار اچھا سلوک کرنے کے باوجود، ان کو بار بار اسلام کی طرف لانے کے باوجود، جب وہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے اور بہت ان کا خون بہایا کرتے تھے، اور انہیں ہر اس میں موقع پر وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، اور حق پہ راستے پہ چلنے والوں کو تنگ کرنے اور پریشان کرنے اور قتال کرنے سے، تو پھر یہ حکم جاری ہوا اس صورت میں بھی کہ ایسے جو ظالم اور یہ کافر ہیں، جو منکرین حضور ہیں، منکرین خدا ہیں، ان کا جو ہے وہ انجام ایسا ہونا چاہیے تاکہ ان سے پیچھے آنے والے لوگ جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں۔ تو یہ صورت جو ہے، اس کے اگر تعارف کے بعد اور متن کے حوالے سے بات کی جائے تو مدنی زندگی کی ہے، حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور کی ہے۔ بیشتر مفسرین کی رائے میں یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومتوں کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور ان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پر جہاد اور قتال کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے، اور ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو وہ اپنی بزدلی اور دل کی کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں ایسے لوگوں کی بھی خوب مذمت کی گئی ہے اور ان کا برا انجام جو بتایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوں ان کے بارے میں احکام ہے کہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ایمان اور کفر اور اس دنیا اور آخرت میں مومنوں اور کفار سے احوال کا بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ دشمنوں سے جہاد کا حکم ہے اور ان کے اسیروں سے برتاؤ کا حکم ہے۔ اور دشمنوں سے جہاد کا حکم یہی ہے کہ آپ نے ان کو لڑنا ہے اور لڑ کر ان کو ختم کرنا ہے اور ان کی طاقت کو توڑ دینا ہے، اور ان کو دوبارہ وہ کھڑے نہ ہو سکیں اور دوبارہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا نہ کر سکے، اور پھر حملہ آور دوبارہ نہ ہونے کی اتنی جلدی ہمت ان میں نہ آ سکے، اس لیے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ اور اسیر جو ہیں ان کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ گرفتار کر لو، اسیر کر لو، وہ بھی آپ کے کام بعد میں آتے ہیں۔ ان آیات کے نزول کے وقت مدینے میں منافقین کی تقریبی سرگرمیاں جو تھیں بہت زیادہ عروج پر تھیں، اور زمین کی سیر و سیاحت کا حکم اور عبرت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ اقوام کی سرنوشت میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں مسئلہ جنگ کے تناظر میں آزمائش الہی کا بھی مسئلہ ہے، بحث انفاق اور ایک نوع جہاد سے تعبیر کرنے کا بیان بھی ہے۔ جنگ کے بعد اسیروں کا حکم کا بیان ہے، اسیروں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا اور مسلمانوں کے رہبر کو فدیہ لے کر انہیں آزاد کرنے یا کسی عوض کے بغیر رہا کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اور سورہ محمد کے اہداف میں پہلے دین خدا کے دشمنوں سے مقابلے کے اقدامات ہیں، دوسرا اہداف مومنوں کو اللہ کی حمایت اور اجر سے مستفید ہونا ہے، تیسرا ہدف جو ہے وہ منافقوں کی حقیقت اقدامات کا برملا اظہار کرنا ہے، یعنی دین کے دشمنوں کا راستہ باطل ہونا اور مومنوں کا حقانیت پر مبنی ہونا، مومنوں کی کامیابی اور دشمنوں کی ہلاکت، پیغمبر اور ان کی تعلیمات کی توہین کرنے والوں کا انجام اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دین کے دشمنوں سے مومنوں کی جہاد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔
اور مومنوں کو بہشت کی دائمی نعمتیں دی جائیں گی، اس کا بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں۔ جہاد کا حکم ماننے میں کوتاہی کرنے والوں کا بھی بیان اس میں شامل ہے۔ جو لوگ جہاد سے فراریت اختیار کر رہے تھے اور ڈر رہے تھے، بزدلی دکھا رہے تھے، ان کا بھی بیان اس میں موجود ہے صورت میں۔ دشمنوں کے مقابلے میں مومنوں کو اللہ کی نصرت کی خوشخبری اور دشمنوں سے خفیہ تعاون کرنے والوں کا انجام بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بہشت کی مختلف نعمتوں سے مومن کس طرح مستفید ہوں گے، یہ بھی پوری تفصیلات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ منافقوں کی حقیقت برملا کرنے میں اللہ کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو غرض کہ یہ سورہ جو سورہ قتال جو بیان کی گئی ہے، سورہ محمد جو ہے، یہ اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے سورہ قتال بھی اور سورہ محمد بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب وہ ان کا سلوک جو تھا بہت زیادہ برا ہو گیا تھا، اور بار بار یہ ان کے حملے جو تھے وہ جاری تھے، اور امن پسند مومنوں اور مسلمانوں پر جو تھا ان کا جو رد عمل تھا وہ بہت ہی بھیانک اور دہشت ناک ان کا عمل ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے اس صورت کا نزول ہوا اور کہا گیا کہ ایسے لوگوں کا جو ہے جو باطل ہیں، جو منکرین خدا ہے، منکرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، اور بظاہر تو زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دلوں میں منافق ہیں، اور جب ان پر وقت آتا ہے کہ جہاد کرو، قتال کرو، اور ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ جو باطل ہیں، تو یہ لوگ اس سے فراریت اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ صورت جو تھی، یہ پوری جو صورت ہے، اس میں ان لوگوں کا بیان دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جن لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بہشت کی نوید سنائی گئی ہے اور انہیں خوشخبری دی گئی ہے اور ان کی نصرت اور فتح کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے، جب سے بھی آپ سے مخاطب ہوں، آج آپ کے سامنے میں نے سورہ محمد یا سورہ قتال کا جو ہے قتال کا جو ہے وہ آپ سے میں نے تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ امید ہے کہ مختصراً آپ کو اس صورت کی جو اہم پوائنٹ ہیں، خلاصہ ہے، مختصر جو بیان ہے، مضمون ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا، اور میرے مقصد صرف یہاں یہی ہے کہ ہم جو بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں یا جو بھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اس صورت کے بارے میں اردو میں بھی کچھ تھوڑا بہت جان سکیں اور پتہ چل سکے کہ اس صورت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس صورت میں کیا کہا گیا ہے اور ہمیں اس پر کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال زبن سزیبی کو اجازت دیجیے، اور شیروان صاحب کا شکریہ کہ میں ان کے چینل سے، اوشین نیوز سے یہ پروگرام کرتی ہوں، اور وہ اس سلسلے میں میرے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو آگے اس پروگرام کو آگے تک بڑھاتے ہیں اور اس کو یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، فیس بک پر لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اللہ کے احکامات پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔